اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین ولن یؤخر اللہ نفسا اذا جاء اجلها واللہ خبیر بما تعملون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سورہ منافقون کا مطالعہ کر رہے تھے اور یہ تواصی بالحق کے ضمن میں ہمارا آخری درس تھا جو چل رہا تھا۔ اس سے پیشتر اس کے اوپر کو ہماری 4-5 نشستیں ہو چکی ہیں۔ ابھی آخری 3 آیات جو اس سورت کی پچھلی دفعہ رہ گئی تھی، ہم نے بڑی کوشش کی کہ مکمل کر لیں، لیکن 3 آیات پھر بھی رہ گئی۔ تو یہ 3 آیات مکمل کر کے انشاءاللہ العزیز اگلی دفعہ پھر تواصی بالصبر پر جو ہے وہ گفتگو ہوگی۔ قرآن حکیم میں جہاں صبر کے مقامات ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہاں ایک طے کیا تھا کہ پھر سبقاً پھر شروع سے قرآن حکیم الف لام میم سے پھر شروع کریں گے۔ بہرحال سورہ منافقون اور سورہ تغابن یہ اصل میں جوڑے کی شکل میں ہے، اور جو پچھلا جوڑا ہم نے پڑھا تھا سورہ صف اور سورہ جمعہ، وہ آپس میں جوڑے کی شکل میں تھی۔ سورہ صف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد بعثت جو ہے وہ بیان ہوا اور اس کے لیے پرزور دعوت دی گئی، اور سورہ جمعہ میں اس مقصد کے لیے وہ میدان کار کیسے تیار ہوں گے، وہ ہیومن میٹیریل وہ کیسے دستیاب ہوگا، وہ مضمون تھا سورہ جمعہ کا۔ البتہ جو ظاہری نسبت ہے سورہ منافقون کی وہ سورہ جمعہ سے زیادہ ہے، یعنی اپنے مضمون اور معنی کے اعتبار سے تو اس کی نسبت زوجیت یا جوڑا ہونے کی نسبت ادھر آ جائے گی دوسری صورت سے، لیکن ظاہری اعتبار سے یہ سورہ جمعہ سے بڑی ملتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دونوں کی 11 آیات، سورہ جمعہ کی بھی 11 آیات ہیں، سورہ منافقون کی بھی 11 آیات ہیں، دونوں کے 2 رکوع ہیں۔ اس کے بھی پہلے رکوع میں 8 آیات اور دوسرے رکوع میں 3 آیات، مختصر سا رکوع دوسرا تھا۔ اس کے بھی پہلے رکوع میں 8 آیات اور دوسرے میں 3 آیات، تو ظاہری مناسبت بڑی ملتی ہے۔ اسی طرح دونوں صورتیں آپس میں انٹرلاک بھی ہیں۔ وہاں پر سورہ جمعہ کے آخر میں کچھ لوگوں کے چلے جانے کا ذکر تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں اور وہ آپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ ایک تجارتی سامان کی طرف متوجہ ہوئے اور چلے گئے۔ یہاں گویا کہ آغاز ہو رہا تھا کچھ لوگوں کے آ کر وضاحت کرنے کا، کہ کچھ لوگ واپس آئے ہیں اور آ کر بیان کر رہے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، اور وہاں ان کا طرز عمل یہ تھا۔ تو یہ بھی ایک گویا کہ جوڑا ہونے کی مناسبت ہے ان دونوں کے اندر۔ شاید یہی وجہ ہے کہ اس کی اسی ظاہری مناسبت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ جمعے کے دن فجر کی نماز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورہ جمعہ اور دوسری میں سورہ منافقون پڑھتے تھے۔ اسی طرح کبھی کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے اندر بھی جمعے کی نماز کی جو 2 رکعتیں ہیں اس میں بھی پہلی رکعت میں سورہ جو ہے وہ جمعہ اور دوسری رکعت میں سورہ منافقون تلاوت کیا کرتے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ظاہری مناسبت تھی ایک طرح سے، اس کے خیال کے طور پر بھی یہ رہا ہے معاملہ۔ اسی طرح اور صورتیں بھی رہی ہیں، جیسے سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ، وہ بھی معمول رہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جمعے میں، لیکن اس وقت ہماری توجہ چونکہ سورہ منافقون پر ہے تو اس کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں۔ اب تک جو پڑھ چکے ہیں پچھلی 4-5 نشستوں میں، ان کا ایک مختصر سا خلاصہ جو ہے وہ ذہن میں تازہ کر لیں تاکہ بات آگے چلانی ذرا آسان ہو جائے گی۔ جو سادہ سے سادہ ڈیفینیشن ہو سکتی ہے منافق کی، وہ سورہ بقرہ کے دوسرے رکوع میں آ گئی کہ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے ایسے بھی ہیں کہ جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں۔ کس بات کا دعویٰ کرتے ہیں؟ آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لائے
اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت پر، وما ہم بمومنین، اور حالانکہ وہ مومن نہیں ہیں۔ وہاں ان کے ایمان کی جو ہے وہ نفی کی جا رہی ہے۔ اسی میں ہم نے سمجھا تھا کہ منافقت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک شعوری اور ایک غیر شعوری۔ ایک ہے کہ کوئی آدمی سوچ سمجھ کر جو ہے کہ ایمان کا لبادہ اوڑھے اور ادھر آ جائے۔ اس میں سورہ آل عمران کی وہ آیات، ان کا ترجمہ ایک مفہوم ہم نے سمجھا تھا کہ جب یہ ایمان کی ایک ساکھ قائم ہو گئی اور لوگوں کے اندر یہ آ گیا کہ ایک معاملہ یہ ہو رہا ہے کہ جو اب یہ آدمی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتا ہے وہ واپس نہیں پلٹتا، اس کے گھر کو جلا دو، اسے تپتی ریت پر لٹا دو، انگاروں پر لٹا دو، واپس پلٹنا مشکل ہے۔ تو یہ جو ساکھ قائم ہو گئی تھی اس کو ڈسٹرب کرنے کے لیے انہوں نے پلان یہ کیا کہ کچھ لوگ جائیں اور صبح کو ایمان لے آئیں اور بعد میں مکر جائیں۔ ہم دیکھ آئے کچھ ایسا معاملہ نہیں ہے، تو تاکہ وہ ساکھ ڈسٹرب ہو، کچھ لوگوں کے اندر شکوک و شبہات ڈالے جا سکیں۔ یا سورہ مائدہ کی آیت نمبر 61 میں یہ بات آئی کہ یہ لوگ داخل ہی کفر کے ساتھ ہوئے تھے، وَقَدْ خَرَجُوا، اور نکلے ہیں تو وہ بھی کفر ہی کے ساتھ، ایک لحظے کے لیے بھی انہیں ایمان کی کوئی رمق حاصل ہی نہیں ہوئی تھی۔ تو ایک تو یہ طرز عمل تھا، اور اسی کی مثال وہ تھی کہ جو ہم نے سمجھی تھی کہ یہی وہ چیز ہوتی ہے کہ جو جاسوس لوگ جو ہیں وہ یہ لبادہ اوڑھتے ہیں، وہ اپناتے ہیں، مذہبی لبادوں میں آتے ہیں، حالانکہ وہ مسلمان ہونے کی نیت سے نہیں آئے، لیکن ان کے لیے آسان معاملہ ہوتا تھا کہ مساجد میں آ جائیں، کوئی وہاں لگے رہیں، سوسائٹی سے بھی ایک تعلق قائم ہو اور انفارمیشن جو ہے اپنے ملک کو پاس کریں۔ یہ دنیا میں ہوتا ہے۔ یا اس کی بڑی مثال لینا چاہیں تو وہ ہو جائے گی کہ جو دو یہودی ایمان کے لبادے میں آئے، بلکہ بہت بڑے ولی اللہ کے روپ میں جو ہے وہ ظاہر ہوئے، اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد عطر کو جو ہے وہ حاصل کرنے کی کوشش کی اور سرنگ لگانے کی کوشش کی، اور وہ جو کھود رہے تھے، حالانکہ بڑے نمازی پرہیزگار، اور لوگ انہیں مدینہ کا سب سے بڑا ہی پاکیزہ اور بڑا ہی بزرگ آدمی جو ہے وہ سمجھ رہے تھے۔ تو یہ مثالیں اس طرح سے ہمارے سامنے ہیں۔ ایک دوسری جو بات آئی تھی وہ یہ تھی کہ ایک وہ منافقت ہے کہ جو غیر شعوری ہے، آدمی کو پتہ نہیں چلتا۔ ویسے تو پہلی کے بارے میں قرآن نے لفظ نفاق کا اطلاق کیا ہی نہیں ہے، قرآن اس کو نفاق کہتا ہی نہیں ہے، یعنی قرآن حکیم جس کو نفاق کہتا ہے یا منافقت کہتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ تو تفہیم کے لیے، سمجھانے کے لیے میں نے دو کیٹیگریز کی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نفاق کے متعلق بات کرتے ہیں تو پھر کر ہمارے ذہن میں تصور وہی آتا ہے کہ یہ آدمی جان بوجھ کر رہا ہے، اور اس طرف ذہن متوجہ نہیں ہوتا کہ یہ وہ شے ہے کہ جو غیر شعوری طور پر آدمی کو پتہ ہی نہیں چلتا اور اس کے اندر موجود ہوتی ہے۔ اسی کی مثالیں، اسی کی احادیث جو ہے وہ ہم نے سمجھی بھی تھی۔ اس حوالے سے سمجھے کہ ایک آدمی ایمان لے آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسے اچھی لگی۔ ہر شریف آدمی کو ایک حق بات، سچ بات، صحیح بات اچھی لگتی ہے، تو ایک شریف آدمی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اچھی لگی اور وہ ایمان لے آیا۔ ایک دو امکانات ہو سکتے ہیں کہ وہ شخص یا تو بالکل خالی الذہن تھا، اس کے ذہن کے اندر کوئی مسئلے مسائل، کوئی چیزیں، کوئی دنیا کی کوئی بھی نہیں تھی، اس نے ایک فیس ویلیو پہ چیز دیکھی اور اسے ایکسیپٹ کر لیا۔ اور دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ اس نے اس چیز کو سمجھا نہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں، اسے سمجھا ایک اچھی بات ہے، قبول کر لی، لیکن جو آگے بڑھے تو اسے معلوم ہوا کہ نہیں یہ تو میں غلط سمجھا تھا، یہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ اور اب جو اس کے تقاضے آنے شروع ہوتے ہیں اسلام لانے کے بعد کہ نکلو جہاد کے لیے، قتال کے لیے، باقی نمازیں روزے تو وہ کر رہے تھے۔ عبداللہ ابن ابی بھی جیسے میں نے کہا کہ پہلی صف کا نمازی تھا، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جو ہے وہ شامل ہوتا تھا۔ تو ادھر اب جب ان کے سامنے یہ دین کے تقاضے آنے شروع ہوئے تو اب ان کے پایا ثبات کے اندر لغزش شروع ہوئی، اب وہ ڈگمگانا شروع ہوئے۔ تو یہ آپ کہہ لیں کہ آغاز ہو جاتا ہے اس بات کا۔ تو اب جب وہ ڈگمگانے شروع ہوئے تو یہ بھی کوئی شعوری طور پر نہیں تھا، یہ غیر شعوری طور پر کہ ہم نے شاید صحیح بات سمجھی نہیں تھی۔ یہ اندر ہی اندر ایک کیفیت جو ہے وہ طاری ہوتی ہے، اور اس میں معاملہ یوں نکلتا ہے کہ اگر یہ بات ایک وقت تک جو ہے وہ جاری رہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ ایک انسان محسوس کرے کہ یہ اس سے غلطی ہوئی، کمزوری ہوئی، یہ وہ دین کے مطالبے پورے نہیں کر رہا، اور اس پر توبہ استغفار کرے۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور موجود تھے ان کے پاس جاتا اور کہتا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے استغفار کریں، مجھ سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے، غلطیاں ہو رہی ہیں، اس کا اعتراف جو ہے وہ کرتا رہے آدمی، تو یہ بات تو درست ہے۔ لیکن
جو ہی اس کے اوپر انسان جھوٹ کا اضافہ کرتا ہے، جھوٹے بہانے بنانا شروع کرتا ہے، تو یہ گویا کہ مرض ہو گئی۔ اس سے پہلے کی بات کو آپ یعنی منافقت یا نفاق نہیں کہیں گے، وہ ضعف ایمان کہیں گے، قوت ارادی کی کمزوری کہیں گے۔ ظاہر ہے سارے لوگ جیسے جسمانی طور پر ایک جیسے نہیں ہوتے، ویسے ہی قوت ارادی کے طور پر بھی سارے، ول پاور کے لحاظ سے بھی سارے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے، ہر ایک کے اندر اتنی جرت اور ہمت نہیں ہوتی۔ جیسے میں نے کہا تھا کہ غلاموں کا بڑھا ہوا معاشرہ تھا، لیکن کتنے ہی غلام تھے جنہوں نے یہ ہمت کی کہ چاہے ہمارے جو ہے وہ انگارے رکھے جائیں یا تپتی ریت پر لٹایا جائے، ہم جو ہے اللہ کا نام لیں گے، اسے واحد جو ہے وہ تسلیم کریں گے۔ تو یہ معاملہ تو رہا ہے۔ اس حوالے سے کہ فاحظۃ العزت بالاسم، انسان کے اندر جو انا ہے، خودی ہے، اس کی جھوٹی عزت نفس اسے گناہ پر آمادہ کر ہی لیتی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے کہ کب تک انسان اظہار کرتا رہے اپنی کمزوری کا، اپنے دکھ کا، پھر وہ جھوٹے بہانے بنانے شروع کرتا ہے کہ یہ بات ہو گئی تھی، یہ غلطی ہو گئی تھی، میں اس وجہ سے نہیں آیا۔ اور پھر اس پر اضافہ کہ جھوٹے بہانے بنانے میں بھی ایک وقت وہ آتا ہے کہ انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ لوگ میری بات پر اعتبار نہیں کر رہے۔ کچھ لوگ جو ہے وہ زیر لب اب مسکرانا شروع ہو گئے ہیں۔ اس کی مثال بھی میں نے دی تھی کہ اسکول کے اندر ایک بچہ ہے جو نہیں آتا، اور استاد صاحب اسے پوچھتے ہیں، ٹیچر اس سے پوچھتا ہے کل کیوں نہیں آئے؟ تو کہتا ہے جی میری دادی مر گئی تھی۔ اب باقی بچوں کو پتا ہے کہ یہ دادی 6-7 دفعہ مر چکی ہے، یہ استاد جی نئے آئے ہیں، انہیں نہیں پتا تھا اس نے دادی پھر مار دی ہے، لیکن یہ تو 6-7 دفعہ، تو مسکرانا لوگ شروع ہو جائے۔ اب ان کے اس انداز کو دیکھ کر وہ کیا کرتا ہے، قسم کھاتا ہے کہ وہ جھوٹی قسمیں کھانا شروع کر دیتا ہے کہ نہیں خدا کی قسم میں سچ کہہ رہا ہوں، کل ہی بھری ہے۔ اب یہ جو جھوٹ کا اضافہ ہو گیا اور اس پر قسم ہو گئی، اب جب آدمی قسم کھا لے تو کیا ہے، قسمیں کہا گیا کہ یہ ڈھال بن جاتی ہے۔ آپ کو پتہ بھی ہے یہ آدمی قصوروار ہے، لیکن اس نے خدا کے رسول کی قسم کھا لی ہے، اب تو آپ کیا کر لیں گے؟ آپ ہی خاموش ہو جائیں گے نا۔ تو قسم ڈھال بن گئی اس آدمی کے لیے، تو قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا لیا۔ اب اس کے بعد ایک یہ سارا ہوتا ہے غیر شعوری طور پر، انسان جو ہے وہ محسوس کر رہا ہوتا ہے چیزوں کو، اور ایک حکمت عملی جو ہے وہ کرتا چلا جاتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ انسان اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتا ہے، اگر اپنے آپ کو تسلی نہ دے غلط کاموں کے لیے تو زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ ضمیر جو اندر ہوتا ہے، یہ کانشیسنس جو ہے، یہ انسان کو زندہ نہیں رہنے دیتی، یہ کچوکے مارتی رہے گی۔ لہٰذا آدمی کوئی نہ کوئی دلیل، تعویل اپنے آپ کو دے کر تسلی کرتا رہتا ہے کہ اس لیے جھوٹ بول رہا ہوں، اس لیے یہ بات کر رہا ہوں۔ اور پھر اس پر اگلا معاملہ یہ آتا ہے کہ اہل ایمان کے متعلق اس کی جھنجھلاہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ وہ جھنجھلاہٹ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں کہ یہ ان کے آگے بڑھنے سے، نمایاں ہونے سے ہم نمایاں ہو رہے ہیں کہ ہم پیچھے رہ گئے۔ اگر سارے ہی لوگ جہاد کے لیے نہ نکلتے تو ہمیں کون کہتا؟ تو یہ جو کچھ لوگ نکلے ہیں آگے بڑھ چڑھ کر، ان کی وجہ سے ہم نمایاں ہوئے، تو ان کے خلاف جو ہے وہ کیا ہو گیا، وہ ایک جھنجھلاہٹ پیدا ہونی شروع ہو گئی اس کے متعلق، وہ لوگ اسے اچھے لگنے نہیں شروع ہوئے۔ اور پھر ایسے میں یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اصل شے کیا محبوب ہے، جان اور مال، وہ محبوب تھی، اب جان ہی مال ہی بچانی ہے، تو اب وہ سازشیں شروع کرتا ہے، وہ تعلقات دونوں طرف رکھتا ہے۔ وہ جو اسلام کے دشمن ہوتے ہیں ان سے بھی اس نے تعلقات استوار کر لیے ہوتے ہیں، ان کے ساتھ بھی ساز باز کہ پتہ نہیں کل کو یہ غالب آ جائیں یا یہ مسلمان غالب آ جائیں، لہٰذا ان دونوں کے ساتھ جو ہے وہ تعلقات بنا کر رکھنے چاہیے۔ اور جب ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہو، ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسا کہ ایمان لائے ہیں یہ لوگ، دیکھو ابو بکر کو، عثمان کو، علی کو، طلحہ کو، زبیر کو، اس طرح سے ایمان لاؤ۔ تو کہتے ہیں کہ ان ناسمجھوں کی طرح ایمان لائیں، ان بیوقوفوں کی طرح، انہیں تو کوئی اپنے مستقبل کا کو کیریئر کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، تو ان کی طرح ہم کیسے ایمان لا سکتے ہیں؟ ہم تو ذرا ورلڈلی وائز لوگ ہیں، ذرا دیکھ کر چلتے ہیں۔ اچھا، اس میں بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص پورے خلوص و اخلاص سے چل رہا ہو کہ یہ لوگ جو ہے یہ آگے بڑھ کر جو اقدام کر رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں، ان کی وجہ سے یہ جو جنگ و جدال ہوگا، قتال ہوگا، اس کے نتیجے میں مصائب آئیں گے، مشکلات آئیں گی، لہٰذا ہمیں ذرا صلح کا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ذرا ٹھنڈے ٹھنڈے طریقے سے، میٹھے میٹھے طریقے سے، پیارے پیارے طریقے سے دین کو ذرا آگے بڑھانا چاہیے۔ لہٰذا وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ان سے کہا جاتا ہے لا تفسدوا فی الارض، کہ زمین میں فساد نہ کرو،
یہ فساد کی باعث بنتی ہے کہ تم سب کو ایک ہی جیسا سمجھو، سب کے ساتھ بنا کر رکھو۔ یہ تو کوئی بے اصولہ شخص کر سکتا ہے کہ جس کے کوئی اصول ہی نہ ہو۔ جس آدمی کے کوئی اصول ہوں گے زندگی کے، اس کے ظاہر ہے وہ اصول کسی نہ کسی سے ٹکرائیں گے۔ ایسا ممکن نہیں ہوتا کہ انسان کی سب سے بن جائے۔ بہرحال وہ پھر کہتے کیا ہے کہ انما نحن مصلحون، ہم تو صلح کروانے والے ہیں، ہم تو چاہتے ہیں کہ آپس میں صلح رہے، نرمی رہے، اور اس طریقے سے، اور مت نکلو اس گرمی میں۔ انہوں نے غزوہ تبوک کے موقع پر بھی جو بات کہی نا، مسلمانوں سے کہا دیکھو یہ نکلیں گے تو ہم بھی نمایاں ہو جائیں گے نا، تو مت نکلو اس گرمی میں، ہم اپنے ہی خیر خواہ نہیں، ہم تمہارے بھی خیر خواہ ہیں۔ اب یہ بھی بڑے گویا کہ ہو سکتا ہے خلوص و اخلاص سے وہ سوچ رہے ہو اور کر رہے ہو کہ ہم تمہاری خیر خواہی بھی چاہتے ہیں کہ خام خواہ اپنی جان کو جوکھوں میں مت ڈالو اس گرمی میں، پریشانی میں، اور جو مشکلات کھڑی کرو گے اپنے لیے بھی کرو گے، دوسروں کے لیے بھی کرو گے۔ تو یہ ایک روش ہے کہ جو آگے چلتی ہے۔ اچھا، ایک ہے کہ وہ اسٹیٹک معاشرہ ہو، اور ایک ہے کہ جس معاشرے کے اندر ڈائنامک کنسپٹس ہوں۔ ایک اسٹیٹک معاشرے کے اندر جس کے اندر جمود ہو اور نماز روزہ ہی کل دین سمجھ لیا گیا ہو، اور اس نماز روزے سے بڑھ کر آگے کے دین کو پھیلانا، اس کو جو ہے وہ غالب کرنا، یہ تصوری جس معاشرے میں نہ پایا جاتا ہو، وہاں یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ وہاں تو یہ پھر مسائل آ جاتے ہیں کہ یہ سود کیسے لیں، کس طرح سے جو ہے وہ بیچ بچاؤ ہو، کیسے ہماری جو ہے وہ جو بچتے ہیں اور منی جو ہے وہ ڈی ویلیو نہ ہو، پھر وہ اس طرح کے مسائل جو ہے وہ جنم لیتے ہیں اس اسٹیٹک معاشرے کے اندر۔ بہرحال اس اسٹیٹک معاشرے کے اندر جہاں بلکہ نماز بھی کیا ہے، ایسے بھی ہوں گے اس اسٹیٹک معاشرے کے اندر جس میں جمود طاری ہو، شاید کئی برسوں سے، 10 برسوں سے ہو سکتا ہے کسی نے نماز بھی نہ پڑھی ہو، اور پھر بھی وہ مسلمان ہی کہلاتے ہوں۔ تو یہ اس معاشرے میں جو حرکی معاشرہ ہوتا ہے، ڈائنامک معاشرہ ہوتا ہے، اس میں یہ رفتار جتنی تیز ہوتی ہے آگے بڑھنے کی، اسی تیزی میں یہ چیزیں اور نمایاں ہوتی چلی جاتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بالکل آخری وقت تک یہ سمجھے کہ نہیں، میں بڑے خلوص و اخلاص سے ہمدرد ہوں ان کا، اور حکمت اور مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں یہ والا تصور جہاد والا اور لڑائی والا اور آگے بڑھ کر یہ اقدامات کرنے والا یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کی مثالیں میں آپ کو دے چکا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراضات کیے گئے کہ ابھی تو کوئی جنگ کا حکم آیا نہیں، قرآن میں کوئی قتال کا حکم آیا نہیں، آپ نے یہ اقدامات کیوں شروع کر دیے؟ ظاہر بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب مکہ سے مدینہ آئے ہیں تو 6 مہینے لیے ہیں آپ نے 3 کام کرنے کے لیے۔ جب ان 3 کاموں سے آپ فارغ ہو گئے، یعنی نمبر 1 مسجد نبوی کی تعمیر، نمبر 2 مواخات اور یعنی انصار اور مہاجرین کے درمیان، اور تیسرا میثاق مدینہ، جو یہودی قبائل تھے مدینہ کے، ان کے ساتھ جو ہے وہ جوائنٹ ڈیفنس آف مدینہ والا معاملہ کرنے کے بعد، یہ 3 کام کرنے میں آپ نے 6 ماہ لیے۔ پھر اس کے بعد آپ نے دستے جو مختلف ہیں چھاپہ مار جو ہے وہ مکہ کی طرف جو ہے وہ بھیجنے شروع کیے، اور مکہ کی معاشی ناکہ بندی کر دی، جسے اکنامک بلاکٹ آف مکہ کہیں گے، وہ پوری طرح سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان کی۔ اسی کے نتیجے میں تنگ آ کر غزوہ بدر جو ہے وہ ہوا ہے، اور 8 مہمات غزوہ بدر سے پہلے موجود ہیں کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی طرف روانہ کی، جن میں 4 سرایا ہے اور 4 غزوات ہیں۔ 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن میں شرکت نہیں کی وہ سرایا ہے، اور 4 وہ غزوات ہیں کہ جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس خود گئے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابو سفیان کا وہ قافلہ جس کو آپ نے چیز کیا اور وہ بیچ بچا کر شام کی طرف نکل گیا، اور اسی کے نتیجے میں واپسی کے اوپر ابو سفیان نے SOS کال بھیجی ہے مکہ میں کہ جاتے ہوئے بھی محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم میرا پیچھا کیا تھا، اور واپسی پر مجھے شدید اندیشہ ہے کہ ہم لوٹ لیے جائیں گے، تو میری مدد کو آؤ۔ اور ادھر سے کیا ہوا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نخلہ کی طرف جو ایک وفد بھیجا تھا کہ نخلہ بالکل مدینہ سے مکہ کی طرف جائیں تو اپوزٹ ڈائریکشن میں آئے گا، یعنی پورا مکہ کراس کر کے دوسری طرف بھیجا ہے ایک مسلمانوں کے دستے کو کہ تم کفار کی نقل و حرکت پر نظر رکھو اور مجھے باخبر رکھو۔ ابھی لڑنے کا حکم نہیں دیا تھا، لیکن ہوا یہ کہ جو ہی وہ وہاں پر اترے ہیں تو مشرکین کا ایک قافلہ بھی اترا، دونوں میں مدبھیڑ ہو گئی، اور پہلا قتل جو ہوا ہے وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ایک مشرک کا ہوا ہے، اور ادھر سے رجب کا چاند نظر آ چکا تھا، وہ جو مسلمانوں کو معلوم نہیں تھا۔ تو یہ 2 اسباب بن گئے غزوہ بدر کے بھی، یعنی ادھر سے ابو سفیان کا قاصد حرم میں پہنچا ہے، اور ادھر سے یہ جس شخص کا
بھائی جو ہے وہ مارا گیا تھا، یہ جا کر پہنچا خون آلود قمیض لے کر جو ہے وہ جا کر حرم کے اندر اس نے دہائی دی کہ یہ دیکھو ظلم ہو گیا، زیادتی ہو گئی ہے، اور یہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے، ہمارے بندے کو مار دیا ہے۔ اس وقت تک مکہ کے اندر جو معاشرہ تھا، ہر معاشرے میں ایسا ہوتا ہے، کچھ ہاکس ہوتے ہیں، کچھ ڈوز ہوتے ہیں، تو وہ اس وقت تک ڈوز کا پلڑا بھاری تھا، یہ ابو جہل وغیرہ یہ ہاکس تھے، ان کا پلڑا ذرا آپ کہہ لیں کہ نیچے تھا۔ ظاہر بات ہے کہ وہ انہیں سمجھاتے تھے، وہ عتبہ ابن ربیعہ ہوں، حکیم بن خزام ہوں، وہ کہتے تھے دیکھو تمہیں اپنے بھائیوں کی خون سے اپنی تلواریں رنگین کرنے کی کیا ضرورت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو دعوت لے کر گئے ہیں وہ ٹک کر بیٹھنے والے نہیں ہیں، وہ جب دوسرے عالم عرب کو یہ دعوت دیں گے تو عالم عرب ان کا کام تمام کر دیں گے، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس پر ابو جہل نے پوچھا اگر محمد غالب آ گئے تو پھر کیا ہوگا؟ تو عتبہ نے کہا کہ اگر وہ غالب آ گئے تو مسئلہ کیا ہے، محمد کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا ہی بیٹا ہے، بھتیجا ہے، وہ غالب آ گئے عربوں پر تمہاری حکومت ہوگی، تو تمہیں اس میں مسئلہ کیا ہے کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم باقی عربوں کو زیر کر لیتے ہیں تو۔ اس پر وہ چپ ہو گیا۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اب وہ اٹھ کر میدان میں آ گیا، اور اس نے پھر وہ جو تانے دیے ہیں عتبہ کو بھی دیے ہیں، اور وہ جو میسج، اب وہ تفصیل کا وقت نہیں ہے، لیکن یہ ساری مہمات کے نتیجے میں یہ پھر کہا گیا کہ اس کا نتیجہ جو بھی سمجھدار لوگ تھے انہیں نظر آ رہا تھا کہ ایک جنگ ہوگی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ان اقدامات کے نتیجے میں ایک مارکہ تو ہو کر رہے گا، لہٰذا وہ کہہ رہے تھے کہ یہ آخر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں ایسا کر رہے ہیں، یہ ذرا آرام سے بھی تو کیا جا سکتا ہے، یہ محض دعوت و تبلیغ کے ذریعے بھی تو کیا جا سکتا ہے، ابھی دین کا کام، یہ مارکہ کیوں برپا کیا جائے۔ لہٰذا سورہ محمد کے اندر وہ آیت قتال بھی آ گئی، یہ بالکل سورہ بقرہ سے متصلاً قبل نازل ہوئی ہے یہ سورہ محمد۔ وَأُنزِلَتٌ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، کہ اب جب کہ نازل ہو گئی ہے ایک محکم صورت کے جس میں قتال کا حکم آ گیا، تو اب تمہیں کیا اعتراض ہے، اب تو نکلو نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ تو یہ وجہ بھی تھی کہ وہ لوگ پورے خلوص و اخلاص کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشورہ دیتے تھے کہ یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں اس کا نتیجہ بڑا بیناک نکلے گا، مدینہ خطرے میں پڑ جائے گا، لہٰذا مصلحت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی یہ والا معاملہ نہ کیا جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس مرحلے پر کہ کچھ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ وہ شعوری طور پر منافق ہے، لیکن اکثریت کا معاملہ آخری وقت تک یہ رہتا ہے کہ وہ غیر شعوری انداز میں، صلح جوئی کے انداز میں، ہمدردی کے انداز میں اسی روش پر جاری رہتے ہیں۔ البتہ اس میں نے ایک اور بات کا اضافہ کیا تھا پچھلی گفتگو میں کہ جس معاشرے میں ڈائنامک تصور ہو، یعنی ایمان اور منافقت یہ بھی دو کوئی ایک جیسی، سب کی ایک جیسی چیزیں نہیں ہیں، یعنی ایمان کا ایک لیول جو ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور منافقت کا ایک لیول ہے جو دوسری انتہا پر عبداللہ ابن ابی کا ہے، تو سارے تو ایک جیسے نہیں ہوتے۔ غزوہ تبوک میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آپ کہہ لیں کہ نفیر عام کا حکم دیا ہے کہ ہر ایک کو چلنا پڑے گا، ایک سپر پاور سے جنگ ہے، ہر آدمی جو جنگ کر سکتا ہے وہ اس جنگ میں جائے گا، اس سے پہلے یہ حکم نہیں آیا تھا۔ تو لہٰذا منافقین میں وہ بھی تھے کہ جنہوں نے جا کر جھوٹے بہانے بنائے، قسمیں کھائی اور اجازت لے لی۔ اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ نے ان کو کیوں اجازت دی؟ تاکہ ان کا نفاق نمایاں ہوتا۔ کیا آپ ان کی گفتگو سے، ان کے لہجوں سے، ان کی گفتگو سے پہچان نہیں لے رہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ اچھا، ان میں منافقوں میں وہ بھی تھے کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے، اب ظاہر ہے یہاں باز پرس ہوئی ہے سب کی، وہ غزوہ احد میں نہیں ہوئی، لیکن غزوہ تبوک میں پھر باز پرس ہونی شروع ہوئی ہے، فتح مکہ ہو گیا تھا۔ اب اس کے بعد جو حکومتی اختیارات حاصل ہوئے، اب سب کی باز پرس ہوئی ہے، لہٰذا اسی باز پرس میں صادق الایمان لوگوں کے واقعات بھی آتے ہیں کہ کس طرح ابو لبابہ وغیرہ نے اپنے آپ کو ستونوں سے باندھ لیا کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نہ کھول دیں ہم یہیں ہلاک ہو جائیں گے۔ اور کعب بن مالک وغیرہ کا معاملہ بھی، وہ 3 افراد کا بھی سورہ توبہ میں آیا ہے کہ انہوں نے تو آ کر معذرت بھی نہیں کی، وہ تو طلبی ہوئی ہے تو پھر آ کر کی ہے کہ حضور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں، میں اتنا توانا تھا، اتنا تندرست تھا کہ زندگی میں اتنا توانا اور تندرست نہیں رہا، اتنا خوشحال میں زندگی میں نہیں رہا، اتنے صحت مند میں زندگی میں نہیں رہا، لیکن سستی ہو گئی ہے۔ وہ سارے واقعات میں ڈیٹیل میں ہم نے سمجھے تھے، اور سستی کی بنیاد پر یہ معاملہ ہوا ہے مجھ سے، بالکل زبان میرے پاس بھی ہے، 10 بہانے میں بھی کر سکتا ہوں، سچ بات یہ ہے۔ بہرحال اب دیکھیں ان کے سچ بولنے پر سزا ملی، منافقوں کو سزا نہیں ملی، اور کچھ وہ بھی تھے منافق ان میں
کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے تو انہوں نے آ کر معذرتیں پیش کی، میں بالکل تیار تھا، میں جانے والا تھا، آخری مرحلے پر یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ بیوی بیمار پڑ گئی، جیسے بہانے ہوتے وہ کر کے انہوں نے بھی معذرتیں جو ہے وہ اپنے آپ کو جو ہے معذرتیں پیش کر کے جھوٹے بہانے بنا کر جو ہے وہ بچا لیا اپنے آپ کو۔ اور ان میں وہ بھی تھی جماعت کے جو ساتھ گئی ہے، اور واپسی پر انہوں نے دیکھا، ان کا خیال یہ تھا کہ کیسر روم سے بچ کر آنے والے تو نہیں، یہ سپر پاور ہے اتنی بڑی، اس سے بچ کر کہاں آئیں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن کیسر چونکہ سمجھدار آدمی تھا، جانتا تھا کہ یہ اللہ کے سچے نبی ہیں، باوجود 1,00,000 فوج ہونے کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کل 30,000 آدمی تھے، وہ مقابلے میں نہیں آیا کہ پیغمبر سے ٹکرانے کا نتیجہ تباہی اور بربادی ہے، اس نے بچایا اپنے آپ کو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ایک دھاک بیٹھی ہے پھر پورے عالم عرب کے اندر۔ یہ چونکہ تبوک آخری مقام ہے جہاں عرب کی سرحدیں جو ہے جا کر ختم ہوتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آئے تو انہوں نے منافقوں نے دیکھا کہ یہ معاملہ تو ٹلا نہیں، ہم تو سمجھے تھے کہ یہ ختم ہو جائے گا معاملہ، اور واپسی پر ایک تنگ گھاٹی سے گزرتے ہوئے انہوں نے یہ سازش بھی کی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑی سے نیچے گرا کر قتل کر دیں۔ تو یہاں تک بھی ہوا کہ ایک وہ منافقت کی سطح بھی ہے کہ جو آدمی پہچان بھی نہیں سکتا۔ تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ آخر میں جا کر کچھ لوگوں کو اپنے نفاق کا شعوری طور پر اندازہ ہو جائے، لیکن کیا کریں، اب چونکہ مسلمانوں سے تعلقات قائم ہو گئے ہیں، رشتہ داریاں ہیں، کاروباری تعلقات ہیں، اب وہ چھوڑ نہیں سکتے، لہٰذا وہ اس سطح پر برقرار رہتے ہیں۔ لیکن اکثر و بیشتر قرآن حکیم جس نفاق کا تذکرہ کرتا ہے وہ غیر شعوری نفاق ہے کہ جو انسان کو پتہ نہیں چلتا، گھن کی طرح اندر ہی اندر کھائے چلے جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ذرا اب دیکھیں گے بات، تو یہ بات جو ہے میں نے کہا کہ پچھلا جتنا بھی ہم نے پڑھا تھا اس کا ایک خلاصہ جو ہے وہ سامنے آ جائے۔ اب جو آخری 3 آیات رہ گئی تھیں ان کو سمجھیں کہ اس کا علاج کیا ہے۔ علاج میں 2 قسمیں بڑی مشہور ہیں، ایک کو کہتے ہیں کہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ اور ایک کو کہتے ہیں کیوریٹیو ٹریٹمنٹ، جس کو ایک کو کہا جاتا ہے، ہمارے ہاں بڑا مشہور محاورہ ہے کہ پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے، لیکن بیماری لگ جائے تو بہرحال علاج بھی کرنا پڑتا ہے۔ تو یہ دونوں ہی طریقے قرآن نے بیان کیے۔ بہرحال میڈیکل ٹرم میں بھی ہم نے اس کو سمجھا تھا کہ اس مرض کی پیتھالوجی کیا ہے، سمٹمالوجی کیا ہے، اور اب یہ اس کا ٹریٹمنٹ کیا ہے۔ تو اس کے ٹریٹمنٹ کے اعتبار سے بھی قرآن حکیم نے بیان کی کہ دونوں طریقے بیان کیے، کہ ایک طریقہ تو وہ ہے کہ جس کے ذریعے یہ بیماری لگے ہی نہ، اور ایک ہے کہ اگر لگ جائے، کسی کو احساس ہو جائے، قرآن جب آدمی پڑھے تو دیکھے کہ یہ کچھ چیزیں میرے اندر بھی ہیں، جیسے حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہم نے پڑھا تھا، انہوں نے محسوس کیا ایک چیز کو، تو اس انداز سے اگر آدمی محسوس کرے تو وہ دیکھے کہ اس کا پھر علاج کیا کرنا چاہیے۔ اب اس پس منظر میں سمجھے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، اے وہ لوگوں جو تو ایمان لائے ہو، تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالیں، غفلت میں نہ ڈالیں، نہ تمہارے مال اور نہ تمہاری اولادیں، عن ذکر اللہ، اللہ کی یاد سے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم، یعنی اچھا یہی بات ہم ذرا سورہ جمعہ کے آخر میں بھی پڑھائے تھے، اس سے پچھلی سورت جو ہے وہ سورہ جمعہ تھی، وہاں کیا تھا کہ جب انہوں نے دیکھا ایک تجارتی سامان کو، او لہوا انفضوا، اور ایک لہو کہتے ہیں کہ وہ شے کہ جو انسان کو غافل کر دے، جس میں مشغول ہو کر انسان ذرا، بلکہ جس کو کہنا چاہیے کہ وقت گزاری کے لیے انسان اختیار کرتا ہے، اور یا زندگی کے تلخ حقائق، زندگی کی جو ذمہ داریاں ہیں، یہ زندگی کو اتنی آسان نہیں ہے، اس کی جو تلخ ذمہ داریاں ہیں ان سے بھی بچاؤ کے راستے کے طور پر کبھی کبھی انسان لاو میں گھس جاتا ہے کہ یار یہ کون جو ہے وہ مصیبتیں جو ہے وہ مول لے، کون جو ہے وہ ان مصائب کا جو ہے وہ سامنا کرے، اور وہ پھر ذرا وہ راستہ اختیار کر دیتا ہے۔ وہ جو شاعر نے کہا نا کہ بہت تلخ تھی زندگی کے حقائق میں کدے کی راہ سے ہو کر گزر گیا۔ زندگی کی ذمہ داریاں تو بڑی تھی اور مشکل تھی، تلخ ذمہ داریاں ہیں۔ ایک آدمی جو ہے وہ دن رات ایک کرتا ہے، کہیں گھر گھرستی، بچے، رشتہ دار، یہ سارے کو چلانا معاملہ آسان تو نہیں، ڈیوٹیاں کرنا۔ تو یہ تلخ حقائق سے کبھی کبھی انسان رائے فرار اختیار کرتے ہوئے لہو کے اندر بھی گھس جاتا ہے۔ اور الہا
یہ وہ شے ہے کہ غافل کرنا، لاو تو وہ شے ہے جو غافل کر دے، اور الہا وہ غافل کرنا کہ تمہیں غافل نہ کر دے، یعنی کس سے؟ اللہ کے ذکر سے تمہیں، یعنی جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تمہارے دل کے اندر اللہ کی یاد رہے گی تو یہ شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا، بلکہ اس کو پہلے سمجھ لیں پھر آگے چلتے۔ اسی کو سورہ تکاثر میں کیا کہا؟ الہاکم التکاثر، تمہیں ہلاکت میں ڈال دیا، غفلت میں ڈال دیا، کس نے؟ تکاثر، کثرت کی حرص نے، بہتات کی حرص نے تمہیں غفلت میں ڈال دیا۔ اب وہاں یہ نہیں ڈیفائن کیا کہ کس چیز سے غافل کر دیا، زندگی کے ان تلخ حقائق سے، زندگی کے مقصد سے، زندگی کی منزل سے، آخرت سے، یہ جن چیزوں سے انسان غافل ہے۔ ظاہر ہے وہاں قرآن کے اندر جو اجمال آتا ہے وہ اسی لیے آتا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ ایک ہی طرح سے غافل نہیں ہوتا۔ ہو سکتا ہے ایک آدمی کو بڑی آخرت کی فکر ہو، وہ ہر وقت تسبیح پڑھتا رہے، نمازیں پڑھتا رہے، مسجد میں رہے، لیکن اس دنیا میں زندگی کے جو فرائض ہیں، اللہ کے دین کو غلبہ جو ہے غلبے کے لیے جو جدوجہد کرنی ہے، اس کے پھیلانے کے لیے، اس سے وہ غافل ہو چکا ہو۔ تو جو جس سے غافل ہے، اپنی موت سے غافل ہے، جنت دوزخ سے غافل ہے، تو اس کثرت کی وجہ سے جو آدمی بھی غافل ہو رہا ہے، گویا کہ اس نے کیا کیا؟ حتیٰ زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبریں جا دیکھی۔ انسان جو ہے وہ قبر میں پہنچ جاتا ہے اسی حرص کے اندر، ابھی اس تفصیل میں نہیں جاتے۔ بہرحال تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے، اور غفلت میں ڈالنے والی دو چیزوں کا یہاں ذکر ہوا ہے، اموالکم و اولادکم، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں غفلت میں نہ ڈال دیں۔ اب اس میں ذرا یاد کر لیں، یہاں تو ذرا خلاصہ آیا ہے جڑ کر، لیکن اس کی تفصیلات جو ہے وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 میں ہم نے پڑھی تھی کہ کل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم، 5 تو یہ رشتہ داریاں گنوائی۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے صاف کہہ دیجئے، ان کان آباؤکم، اگر تمہیں زیادہ محبوب ہیں، پیارے ہیں تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہاری برادری، عزیز رشتہ دار، تمہارا قبیلہ تمہیں زیادہ بھاری ہے، و اموال اقترفتموہا، اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں۔ جو آدمی محنت کر کے مال کماتا ہے، بڑی ڈیوٹیاں کر کے کماتا ہے، اس سے محبت ہوتی ہے انسان کو اس مال سے۔ یہ اوپر کی آمدنی سے اتنی محبت نہیں ہوتی۔ یہ 2 نمبر جو مال آتا ہے، یہ آدمی اللہ کی راہ میں بھی بڑا لوٹاتا ہے، بڑا سخی بنا پھرتا ہے، لیکن جو محنت کر کے کمایا ہو وہ آدمی بڑی سوچ سمجھ کے خرچ کرتا ہے، بڑی محبت ہوتی ہے اس مال سے، جو خون پسینہ ایک کر کے آدمی کما کر لاتا ہے۔ وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، اور وہ کاروبار جس میں تمہیں دھڑکا لگا رہتا ہے کہ نقصان نہ ہو جائے۔ وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ حویلیاں، وہ کوٹھیاں، وہ بنگلے جو تمہیں بڑے محبوب ہیں۔ احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ زیادہ محبوب ہیں اللہ سے اور اس کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اس کی راہ میں جہاد کرنے سے، فتربصوا، تو کیا کرو؟ پھر انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے۔ اور اس کا فیصلہ کیا ہے؟ تمہیں موت آ جائے، پھر اسی میں لگے رہو۔ حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ ایسے فاسقوں کو، ناہجاروں کو پھر ہدایت نہیں دیتا۔ اسی کو سورہ توبہ میں کہا گیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان کے مال اور اولاد متاثر نہ کرے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں انہیں مال اور اولاد کی جو کثرت دی ہے، اے نبی ان کو آپ کو وہ متاثر نہ کرے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسی میں ان کی جان نکلے، یہ اسی میں لگے رہیں، اور اس حال میں ان کی جان نکلے کہ یہ مال اور اولاد ہی کے اندر کھپ چکے ہوں۔ اصل بات کیا ہے، جسے علامہ اقبال نے ایک شعر کے اندر کہہ دیا، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتان وہم و گما لا الہ الا اللہ۔ تو دونوں باتیں اس نے کر دی، یہ رشتہ و پیوند، یہ رشتہ داری بھی ساری جو 5 یہاں گن دی گئی وہ ایک لفظ میں آ گئی، اور یہ مال دولت دنیا، یہ سارا مال دولت دنیا بھی یہ بھی گن دی گئی۔
اب اس میں مال میں بڑی بڑی 3 چیزیں وہاں آ گئی تھیں، پیسہ، کاروبار اور گھر۔ تو وہاں 8 محبتوں کو اس کا جو اوپر نیٹ شیل ہے، لب لباب ہے، وہ یہاں گنایا گیا کہ اموالکم ولا اولادکم، کہ تمہارے مال اگر ان کی محبت زیادہ ہے۔ دیکھیے اولاد کو لائبلٹی سمجھے، ذمہ داری سمجھے، نہیں بنیادی بات، فطرہ تو بعد میں آئے گا، یہ ذمہ داری سمجھے کس کی طرف سے؟ اللہ کی طرف سے، کہ یہ اللہ کی امانت ہے، میرے پاس ہے، میں نے اسے اچھے طریقے سے پالنا پوسنا ہے، صحیح گائیڈ لائن دینی ہے۔ ہاں اس میں آگے بڑھ جائیں تو اگلی صورت میں وہی بات آگے جو مصباح صاحب نے کی ہے کہ انما اموالکم واولادکم فتنہ واللہ عندہ اجر عظیم۔ یقیناً انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہ مال اور اولاد تمہارے لیے کیا ہے؟ فتنہ ہے۔ فتنہ کسے کہتے ہیں؟ فتنہ عربی میں کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس جو سنیارے کے پاس آپ کو معلوم ہے کہ ایک تو سائنٹیفک طریقہ ہے نا سونے کو چیک کرنے کا، ایکواریجیا کا، نائٹرک ایسڈ اور سلفیورک ایسڈ ڈال، لیکن ایک ہے طریقہ اس کا وٹی، وہ ہمارے یہاں کہتے ہیں اس نے ایک پتھر سا رکھا ہوتا ہے اور اس پر وہ مارتا ہے وٹی کے اوپر، یہ فتنہ ہے۔ وہ جو عربی میں اس وٹی کو وہ فتنہ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر وہ سونا رگڑتا ہے اور دیکھ کر اس کی لکیر جو لگتی ہے بتا دیتا ہے کہ اس میں کتنی کھوٹ ہے۔ تو یہ مال اور اولاد یہ اصل بتائیں گے کہ تم کتنے دیندار ہو، یہ آزمائش ہے، ان کے اوپر تم رگڑے جاؤ گے کہ تمہیں اللہ سے، اس کے رسول سے اور اس کے دین سے زیادہ محبت ہے یا ان دونوں چیزوں سے زیادہ محبت ہے۔ تم لوگوں کے لیے تو یہاں مدرسے قائم کرو اور اپنے بچوں کو امریکہ پڑھنے بھیج دو تو پتہ چل جائے گا یہ بہروپ ہے۔ باقیوں کو دعوت ہم دے رہے ہوں کہ تم آؤ یہاں پڑھو، اور اپنوں کو معلوم ہوا کہ یہ اس کے کرنے کا کوئی کام نہیں تھا، یہ ریٹائرڈ لائف تھی، دینداری کا لبادہ اوڑھ لیا ہے، گھر والوں پر بھی بڑا بھاری تھا، اور اب یہ ادھر آ رہا ہے، لیکن اصل اس کا مطمع نظر اصل شے کچھ اور۔ ورنہ اگر اصل دینداری ہوتی اور اسے دین سے محبت اور دین پیارا ہوتا تو اگر اسے پیارا ہے تو اپنی اولاد کے لیے بھی یہی چاہتا۔ سارا بھانڈا پھوٹ جائے گا اس معاملے میں دینداری کا کہ تمہاری اولاد کیا کر رہی ہے اور تمہارا مال کہاں لگ رہا ہے، یہ دیکھا جائے گا۔ جیسے حضرت مسیح علیہ السلام نے کہا کہ دیکھو میں تم سے کہتا ہوں جہاں تمہارا مال ہوگا دل بھی وہیں ہوگا، دل وہیں لگے گا جدھر مال لگایا ہے۔ اور دیکھو میں تم سے کہتا ہوں کہ اپنے مال کو وہاں جمع کراؤ جہاں نہ کیڑا لگنے کا ڈر ہے نہ گھن لگنے کا ڈر ہے۔ میں تمہارے سامنے ان پرندوں کی مثال رکھتا ہوں، حضرت مسیح نے کہا کہ جو اپنے گھونسلوں کے اندر کوئی کھتا نہیں رکھتے، کوئی گودامز نہیں رکھتے، لیکن ہر ایک صبح کو اٹھتا ہے اور پیٹ بھر کر واپس اپنے گھونسلے میں آتا ہے، تو میرا اور تمہارا وہ آسمانی باپ جو ان پرندوں کو دیتا ہے کیا وہ تمہیں نہیں دے گا؟ کیوں اس پر بھروسہ نہیں کرتے؟ تو یہ مال اور اولاد اصل میں یہ ہے بات، اس پر آزمائش ہے، اس پر پرکھے جاؤ گے۔ تو یہ مال اور اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، ان میں پڑھ کر۔ اور واقعتاً شریف لوگ ہوتے ہیں، یہ جیسے میں نے کہا غیر شعوری باتیں ہیں۔ ہمارے ہاں اکثریت ان شرفاء کی ہے جو کوئی غلط کام نہیں کرتے، کوئی بے ایمانی نہیں کرتے، رشوت نہیں لیتے، اوپر کی آمدنی کا معاملہ نہیں ہے، لیکن پورے طور پر اپنے آپ کو انویسٹ کر دیتے ہیں اپنی اولاد کے اوپر۔ اور بعض اوقات وہی اولاد پھر کیا ہوتی ہے، بڑھاپے میں سہانے روح بن جاتی ہے۔ آدمی سمجھتا ہے یہ انویسٹ کیوں کرتا ہے، یہ میرا ہی تسلسل ہے، گویا میں ہی ہوں، یہ جو میری اولاد ہے یہ میں ہی ہوں، میرا ہی تسلسل ہے۔ یہ تو ایک وقت میں جا کر احساس ہوتا ہے نہیں یہ میری ذمہ داری تھی، یہ غلط میں سمجھا، اور اللہ چاہتا ہے کہ پھر انہی میں ان کی جان نکلے۔ تو اس سارے چکر میں پڑھ کر جو ہے وہ اللہ کے ذکر سے غافل نہ ہو جانا۔ اب جو ذکر ہے اس کے اوپر آتے ہیں کہ یہ ذکر کیا ہے۔ ایک تو ذکر اس حوالے سے سمجھ لیں کہ اسے صوفیاء کی زبان میں تو وہ کہیں گے کہ استظہار اللہ فی القلب،
قلب میں دل کے اندر یاد دہانی کا ہو جانا، اللہ کا دل کے اندر یاد رہنا۔ یہی وجہ ہے کہ شیطان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ آ کر تھوتنی لگاتا ہے اور پھونکے مارتا ہے۔ وہ پھونکے مار کر کیا بھڑکاتا ہے؟ اولاد کی محبت ہی بھڑکائے گا نا۔ جو اللہ نے آپ کے اندر جذبات رکھے ہیں وہ انہیں بھڑکا کر ایکسپلائٹ کرے گا۔ بارود اندر ہی ہے ہمارے، چنگاری آ کر شیطان دکھاتا ہے کہ تم کاہے کو لگے ہو، ذرا کوئی اولاد کا جو ہے وہ فکر کرو، اپنے بڑھاپے کا کوئی فکر کرو، کوئی مال جو ہے وہ جمع کر لو۔ اب اس میں وہ پھونکے مارتا ہے، لیکن جب آپ نے اللہ کا ذکر یہاں رکھا دل کے اندر، اب وہ کیا ہوگا، وہ بھاگ جاتا ہے، وہ دور ہٹ جاتا ہے جو۔ لیکن یہ ذکر ہے کیا شے؟ اس میں سب سے بڑا ذکر، سراپا ذکر، سب سے اونچا ذکر وہ ہے قرآن حکیم۔ قرآن حکیم نے اپنے آپ کو بے شمار جگہ پر الذکرہ، تذکرہ، انا نحن نزلنا ذکرہ و انا لہ لحافظون، تو تذکرہ، ذکرہ، یہ قرآن حکیم نے اپنے آپ کو خطاب دیا کہ الذکر، ایک ہے ذکر، الذکر سب سے بڑا ذکر، دی ذکر وہ قرآن حکیم۔ اور اس سے نیچے آئیں گے تو وہ کیا ہے، اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میری یاد کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ یاد رہے گا۔ وہ علیحدہ بات ہے کہ وہ سب کچھ یاد آ جاتا ہے، نماز میں اللہ یاد نہیں آتا۔ تو یہ نماز بھی جو ہے وہ ذکر، اور نماز میں اور جامع ذکر کیا ہو گیا، نماز کا ایک بڑا حصہ ہے، آپ نے قرآن پڑھا، اس میں سورہ فاتحہ پڑھی، کچھ سورت پڑھی۔ اچھا، اسی طرح آپ رکوع میں گئے سبحان ربی العظیم، اور سجدے میں گئے سبحان ربی الاعلیٰ، وہ تسبیحات بھی ہو رہی ہیں۔ اچھا، اسی طرح جسم بھی وہ آپ کہہ لیں کہ اظہار کر رہا ہے، ایک زبان ہی نہیں، رکوع میں آپ جا رہے ہیں، آپ سجدے میں جا رہے ہیں، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی سجدے میں اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، قریب ترین ہوتا ہے۔ تو یہ ایک سراپا ذکر بن جاتی ہے نماز بھی۔ اور اس کے بعد تیسری درجہ وہ ادعیائے معصورہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام ایسا نہیں چھوڑا دنیا میں کہ جس کی دعا نہ بتائی۔ اگر وہ دعائیں انسان کو آتی ہوں اور آدمی بسم اللہ پڑھ کر شروع کر رہا ہو، گھر میں اندر داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، مسجد میں داخل ہونے کی، باہر نکلنے کی، نہانے کی، کپڑے پہننے کی، کنگھی کرنے کی، شیشہ دیکھنے کی، یہاں تک کہ خالص حیوانی فعل بیویوں کے پاس جانے کی بھی دعا ہے۔ تو کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس میں دعائیں نہ ہوں۔ اگر وہ دعائیں انسان کر رہا ہو تو محمد الرسول اللہ اور اللہ، یہ دونوں گویا کہ ان دعاؤں میں موجود ہو گئے، کیونکہ وہ طریقہ دعا کا کس نے بتایا ہوا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ تین طریقے ہو گئے، یعنی یہ گویا کہ سب کے لیے قرآن۔ ویسے ایک اور بات بھی آپ کو بتا دوں، کبھی آپ ذرا اس عمر میں بڑھاپے میں قرآن کو حفظ کرنے کی کوشش کریں، چاہے آپ مہینے میں 2 آیتیں ہی کر لیں، اس کا ایک نتیجہ دیکھیے گا پریکٹیکل کر کے، کہ جب آپ ذرا زور لگائیں گے نا، روز پڑھیں گے کہ بھئی یہ آیت مجھے یاد ہو جائے، چلتے پھرتے آتے جاتے، آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کا قلب جاری ہو جائے گا۔ آپ سو رہے ہیں تو وہ آیت پڑھی جا رہی ہے، ریپیٹیشن ہو رہی ہے۔ آپ کبھی بے دھیانی میں گھوم رہے ہیں تو وہی آیت زبان سے، ویسے ہو سکتا ہے آپ کو یاد بھی نہ ہو۔ دورہ ترجمہ قرآن میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ مہینہ میں جب پورا لگاتا ہوں تو آخری دنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ میں سو رہا ہوں، پورا سپارہ پڑھ رہا ہوں، اچھا میں حافظ نہیں ہوں، لیکن پورا سپارہ سوتے میں چل پڑتا ہے۔ تو یہ ذرا آپ کریں، یہ استظہار اللہ فی القلب ہے۔ تو یہ آپ کوشش کریں گے تو جاری ہوگا۔ یہ ایسا معاملہ شروع ہو جائے گا کہ آپ خود سے اندر سے پڑھنا شروع ہو جائیں گے۔ وہ آیت اتنی بار رپیٹ ہوتی چلی جائے گی، آپ دوسری پڑھنا شروع کریں، تیسری حفظ کرنی شروع کریں، تو وہ ہر وقت آپ کے سوتے جاگتے، آپ جو ہے وہ گاڑی بھی چلا رہے ہوں گے نا، تو بے دہانی میں بھی وہ کیا ہوگا، قلب جاری ہونا اسے کہتے ہیں۔ تو یہ ہے وہ ذکر اللہ جو یہاں اندر جاری ہو جائے۔ یہ تو میں نے صرف تھوڑا سا مختصر آپ کو طریقہ بتا دیا۔ کیوں بتا دیا؟ کیونکہ تیسرا درجہ یہی ہے، چوتھا درجہ بلکہ یہی ہے۔ پہلا درجہ میں نے بتایا قرآن حکیم، الذکرہ، اور پھر کیا ہے، نماز، اور پھر اس کے بعد
دعائیں ہیں یا اذکار مسنونہ ہیں، نماز کے بعد یہ پڑھ لیا کرو، فجر کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، یہ ہے۔ چوتھے درجے میں جو بات میں نے آپ کو بتائی وہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو صوفیاء اولیاء اللہ تھے وہ اپنے مریدوں میں سے دیکھ کر بتاتے تھے کہ اس شخص کو کس چیز نے غافل کر رکھا ہے، مال نے کر رکھا ہے، کاروبار نے کر رکھا ہے، بیوی نے کر رکھا ہے، اولاد نے کر رکھا ہے، اس کے لیے وہ قرآن میں سے کوئی مخصوص مقام یا کوئی وظیفہ بتاتے تھے کہ تم یہ پڑھ لیا کرو۔ وہ چوتھے درجے کی بات تھی، وہ یہ نہیں تھا کہ سب کو جمع کر کے ایک ہی جیسی ضربیں لگانا شروع کر دو، وہ یہ معاملہ تھا۔ وہ اپنے جو بھی آپ کے پیروکار ہوتے تھے وہ خیال رکھتے تھے، ان کی معلومات ہوتی تھی، ان کی گفتگو سے وہ اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ اس وقت کس میں زیادہ مشغول ہے، کس چیز کی وجہ سے غافل ہوا ہے، اس حساب سے کوئی نہ کوئی اسے وظیفہ سجیسٹ کر دیتے تھے۔ تو وہ چوتھے درجے کی بات ہو جائے گی۔ ظاہر ہے یہ آج کی جو سائیکالوجی ہے وہ جہاں تک ہمارے اولیاء اللہ اور صوفیاء پہنچے ہیں، وہ یہ آج کل کی سائیکالوجی ابھی تک وہاں نہیں پہنچی۔ آپ کہہ لیں کہ سب سے بڑے بابا آدم جو کہلایا جاتا ہے سائیکالوجی کا اس وقت، وہ فرائیڈ کو کہا جاتا ہے۔ تو فرائیڈ نے بھی نفس انسانی کے ابھی تک 3 ہی درجے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، یا لبیڈو، ایگو اور سپر ایگو۔ لیکن آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ صوفیاء اس سے آگے بڑھے ہیں اور انہوں نے لطائف 6 ان 3 کو تو مانا ہے۔ اچھا، یہ فرائیڈ کو بھی آپ کو داد دینی پڑے گی کہ وہ ان 3 حقائق تک پہنچا ہے اور یہ غلط نہیں پہنچا۔ صوفیاء تو اس سے بھی آگے گئے، انہوں نے 6 جو ہے وہ درجات جو ہے وہ بیان کیے، یہ کیے۔ بہرحال تو آ جائیے اس بات کے اوپر کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ دیکھو یہ تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کرتے، ان میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو جاتا۔ تو یہ کون سا طریقہ علاج ہو گیا؟ یہ پریونٹیو ٹریٹمنٹ ہو گیا کہ اگر اللہ یاد رہے گا تو منافقت نہیں آئے گی۔ پہلی بات تو یہ، وہ جسے کہتے ہیں کہ پرہیز علاج سے بہتر ہے، یا جو محکمے بھی گورنمنٹ بھی قائم کرتی ہے حفظان صحت کے اصول، اور حفظان صحت کے لیے محکمے جو ہے وہ کام کرتے ہیں، وہ کیا کو کام کرتے ہیں تاکہ بیماری آئے ہی نہ، بیماری پھیلے ہی نہ۔ تو اس کے لیے پہلا نقطہ جو قرآن حکیم نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے، اللہ کی یاد سے غافل نہ ہو۔ منافقت اسی کے اندر آئے گی جو اللہ کی یاد سے غافل ہوگا۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ، جو کوئی یہ کرے گا، یعنی غافل ہو جائے گا مال اور اولاد کی محبت میں، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، تو یہی وہ لوگ ہیں جو پھر خسارہ پانے والے، یہ پھر نقصان اٹھانے والے ہیں۔ یہ خسر الدنیا والآخرہ، اولاد بھی آخرت میں جواب دے جائے گی آخری حصے میں، اور اللہ کے ہاں بھی کہے گا اللہ تعالیٰ کہ تم تو انہی کے پیچھے لگے رہے ہو، تمہارا مطلوب و مقصود وہی تھے، اب یہاں کیا لینے آئے ہو۔ اب اگلی بات جو آ گئی، میں دیکھ رہا ہوں کہ وقت پھر ہو جاتا ہے اور صورت پھر ختم نہیں ہو رہی، لہٰذا جلدی سے اگلی آیت کی طرف آ کر اگلا معاملہ بھی نپٹا دیتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، اور خرچ کرو مما رزقناکم، جو کچھ ہم نے تمہیں روزی دی ہے، من قبل ان یاتیہ، اس سے پہلے کہ آ جائے احدکم الموت، تم میں سے کسی کو موت، فیقول رب لولا اخرتنی، اور وہ کہے کہ اے رب کیوں نہ تو نے مجھے مہلت دی، اخرتنی الی اجل قریب، تھوڑی سی دیر کے لیے مجھے اور مہلت دے دے تو کیا ہو، فصدقا، تو میں خوب صدقہ کروں، واکم من الصالحین، اور ہو جاؤں پھر نیکوکاروں میں سے، یعنی اس وقت کے آنے سے پہلے خرچ کرو۔ اب یہ دوسری بات سمجھ لیں، اب اگر کسی کو وہ بیماری لگ گئی نفاق کی، تو بیماری لگنے کی وجہ کیا ہے؟ مال اور اولاد کی محبت، بلکہ آج کے زمانے کے اعتبار سے کہیں گے تو مال ہی مال ہے۔ آج کل کا جو پیسہ ہے وہ کہہ لیں اولاد کے لیے بھی کمپنسیشن وہ کر دیتا ہے، وہ کہتے ہیں اولاد کا تو کوئی پتہ نہیں یہ کیا کرے گی، لیکن اپنے بڑھاپے کے لیے اتنے تو جمع کر کے رکھو کہ یہ خیریت سے گزر جائے، تو دونوں کو بھی جمع کریں گے تو مال ہی ٹاپ پر آئے گا۔ تو یہ مال کی محبت اصل میں کیا ہے؟ اس کی وجہ سے تم غفلت میں پڑے، اللہ کے ذکر سے دور پڑے۔
تو کیا کرو؟ اس کا علاج یہی ہے کہ یہ مال پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تاکہ اس محبت میں کمی آئے، کچھ نہ کچھ تو وہ کھرچی جائے۔ اب اس کی تفصیلات تو بہت زیادہ ہے، جس کو ہم آگے پھر کہیں نہ کہیں کمپنسیٹ کر کے اس کو جو ہے آپ کہہ لیں کہ کر لیں گے کہ اس کے انداز کے اندر کیا کیا چیزیں آئیں گی۔ پھر تو کیا کرو، بلکہ لغوی طور پر بھی بحث کریں گے تو ایک ہے نفاق، اور خرچ کرنا کیا ہے؟ انفاق۔ اب ذرا دیکھیں دونوں ملتے ہیں۔ جو نفاق جو ہے وہ تو آ جائے گا، جس کی میں نے تشریح کی تھی کہ دو مفہوم آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک ہے نفقن، نفقن کہتے ہیں سرنگ کو، جس کے دو منہ ہوتے ہیں، ادھر سے داخل ہوا اور ادھر سے نکلا۔ اور نافقہ، گو کا بل، وہ بھی ذرا دو منہ رکھتی ہے تاکہ کوئی شکاری کتے وغیرہ پیچھے پڑے، ادھر سے گھسے اور ادھر سے نکل جائے۔ اسی طرح میں نے اپنی زبان میں مثال آپ کو دی تھی نیفا، ہزار بند ادھر سے ڈالتے ہیں اور ادھر سے نکلا۔ ان کی لغت ایک ہے، یہ باب مفعلہ سے۔ لیکن ثلاثی مجرد میں یہی لفظ جب آتا ہے تو اس کے معنی آ جاتے ہیں نفقت الدراہم، نفق الفرس، نفقت الدراہم، پیسے ختم ہو گئے، خرچ ہو گئے، مک گئے۔ نفق الفرس، گھوڑا کھپ گیا، ختم ہو گیا۔ اس سے جب یہ لفظ بنے گا نفاق، باب افعال سے، یہ جو انفاق، اس سے جب یہ لفظ بنے گا انفاق باب افعال سے، تو اس کے معنی ہوں گے خرچ کر دینا، کھپا دینا، لگا دینا۔ تو نفاق کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ ویسے تو وہ کہتے ہیں نا علاج بالضد بھی ہوتا ہے۔ ایک تو ہوتا ہے کہ جیسے یہ ویکسینیشن وغیرہ کروا دی جاتی ہے، وہ اس وجہ سے کہ آپ کے اندر قوت مدافعت بڑھ جائے، اسی کے ذریعے سے ہو۔ بہرحال یہ تو علاج کی، لیکن یہ ہے کیوریٹو ٹریٹمنٹ، کہ اگر کسی آدمی کو وہ محسوس کرے کہ بیماری لگ گئی ہے، وہ اس کا جائزہ لے، تو وہ کیا کرے؟ اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرے۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دو مدات ہیں، اس کو بھی مختصر انداز میں سمجھ لیں۔ ایک ہے ابنائے نو پر خرچ کرنا، آدم ہی کا کوئی بیٹا، حوا ہی کی کوئی بیٹی مند ہے، آپ اس پر خرچ کر رہے ہیں، اس کے لیے صدقات ہے، زکوٰۃ ہے، اسی کے لیے کھانا کھلانا ہے، یہ ساری مدات بھی قرآن حکیم میں اصطلاحات کے اندر آئی ہیں۔ لیکن ایک ہے اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ، انفاق فی سبیل اللہ، اور جہاد بالمال، یہ ساری اصطلاحیں اس ضمن میں آئیں گی۔ تو اصل بات سمجھے، ایک ہے کہ تم نے ابنائے نو پر خرچہ، کسی اپنے رشتہ دار پر، کسی اپنے جو ہے وہ بھتیجے کے اوپر، کوئی یتیم بھتیجا تھا اس کے اوپر تم خرچ کر رہے ہو، تو تمہارا بھتیجا بھی تو ہے نا، کوئی بیوہ بھابھی ہے، تم اس پہ اوپر خرچ کر رہے ہو، تمہارے عزیز و قریب ہے، رشتہ دار ہے۔ ایک ہے اللہ کے لیے خرچ کرنا، اللہ کے دین کے لیے خرچ کرنا، اس کی اشاعت کے لیے، اس کے جہاد کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے جو پیسے کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ، چونکہ دین کس کا ہے؟ اللہ کا، تو اللہ اسے اپنے ذمے کیا سمجھتا ہے؟ قرض سمجھتا ہے، کہ جو تم اللہ کے دین کے لیے خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ اسے اپنے ذمے قرض سمجھے گا۔ اسی لیے قرض حسنہ کے یہ الفاظ ان معنوں میں قرآن حکیم میں آتے ہیں کہ کون ہے جو من یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے۔ تو یہ معاملہ آ جائے گا یہاں پر کہ خرچ کرنا کس کی راہ میں؟ اللہ کی راہ میں پھر خرچ کرنا۔ ایک ابنائے نو پر تو تم کرتے ہی ہو۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا، اور اللہ تعالیٰ کسی بھی جان کے لیے مؤخر نہیں کرے گا، اذا جاء اجلها، جب اس کی اجل، جب اس کا وقت آ جائے گا پھر اس وقت وہ مؤخر نہیں کرے گا۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہ بھی ملتا ہے، حضور نے فرمایا جو مرتے وقت آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے یہ اصل میں دوسروں کا مال کرتا ہے، اب تو وہ ورثاء کا مال تھا، تم نے اپنی صحت مند زندگی میں چلتے پھرتے کیوں نہیں خرچا؟ اب تو تمہیں بھی پتہ چل گیا میں مرنے والا ہوں، یہ میرے کام نہیں آئے گا، تو چلو اللہ ہی پر احسان چڑھا دے، خرچ کر دے، ٹھیک ہے، اس کی بھی کوئی فائدے ہوں گے۔ لیکن اصلاً اس کو ذرا دیکھیں گے تو اس سینس میں تو وہ اس وقت خرچ کرو جب کہ تم خود اس مال کے مالک ہو، خود تمہارا اختیار چل رہا ہے اس کے اوپر۔ اب تو بے بس ہو،
بستر پر پڑے ہوئے، اب تو وہ رسا کا مال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مؤخر نہیں کرے گا کسی بھی آدمی کی اجل کو، اس لیے کہ اسے پھر موقع دے کہ وہ خرچ کر سکے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ اس سے باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ وہ تمہاری حرکتوں سے، تمہارے لباس سے، تمہاری گفتگوؤں سے، داڑھیوں سے دھوکہ کھانے والا نہیں ہے، اسے معلوم ہے کہ کون کون ہے، وہ تو سینوں کے اندر جو بھید ہے وہ تو انہیں بھی جانتا ہے کہ تم کیوں خرچتے ہو، کس لیے خرچ کرتے ہو۔ اس میں ایک بات بلکہ میں اور سامنے رکھ دوں کہ یہ سورہ بقرہ میں جو بات آئی ہے اور آیت الکرسی سے پہلی آیت ہے، وہ کیا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم، وہی بات ہے، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو خرچ کرو، مما رزقناکم، وہی چیز جو کچھ ہم نے تمہیں دیا ہے روزی میں سے۔ کیا کرو؟ من قبل ان یاتیہ، اس دن سے پہلے پہلے، یوم لا بیع، جس دن کے کوئی فی ہے، اس میں کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی، ولا خلۃ، اور نہ کوئی دوستی کام آئے گی، ولا شفاع، اور نہ کوئی سفارش کام آئے گی، والکافرون هم الظالمون، بلکہ یہ جو کافر ہے یہی ظالم ہے، یعنی اپنی حقیقت کے اعتبار سے یہ کافر ہے، انکاری، جو گویا کہ دنیا میں یہ منافقت کی وہ سٹیج آ گئی کہ دنیا میں جو گویا کہ غافل ہو چکے اپنے انہی سارے کاموں میں، اور اللہ تعالیٰ کی یاد سے جو غافل ہو چکے۔ یہ اصل میں یہ بات میں نے یہاں اس کے ساتھ جوڑی کہ ایک وہ قیامت ہے کہ جو سب کے اوپر آنی ہے، اس کا ذکر یہاں آ گیا، اس میں فیصلہ ہونا ہے، اور ایک وہ قیامت ہے کہ حضور نے فرمایا وَمَن مَاتَ فَقَدْ قَامَتْ قیامت، جو آدمی مر گیا اس کی قیامت تو واقع ہو گئی۔ وہ جو چھوٹی قیامت ہے، قیامت صغریٰ، یہ قیامت کبریٰ ہے، اس میں بھی کہا کہ اس سے پہلے پہلے خرچ کر لو، اور اس میں بھی کہہ دیا گیا کہ ایک آدمی اپنی موت سے پہلے پہلے جو کیا کرے، اپنے مال کو اگر وہ اپنے دل میں محسوس کرتا ہے اللہ کی یاد کو کہ اس میں کمی ہے، اس میں کوتاہی ہے، تو اس کا ازالہ وہ اس انداز میں کر سکتا ہے کہ اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچے۔ اب اس میں بڑی تفصیلات ہیں کہ کتنا خرچے، کس طرح سے خرچے، وہ یہ نہیں کہ باقیوں کے حقوق جو ہے وہ غصب کر دے، یہ بیلنس جو ہے وہ اپنی جگہ قائم رہے گا۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے کہا کہ میں اپنا سارا مال دینا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے منع کر دیا۔ اچھا، یہ علیحدہ توازن رہے گا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے لیا، ان کی ایمان کی وہ کیفیت تھی، اور یہ عام قانون جو بنایا ہے پبلک کے لیے، عام مسلمانوں کے لیے، لوگوں کے لیے، وہ یہ ہے۔ اس نے کہا آدھا، حضور نے کہا نہیں، آدھا بھی نہیں۔ اس نے کہا تیسرا حصہ، تو حضور نے فرمایا ثلث و کثیر، یہ تیسرا بھی بہت ہے، لیکن تیسرے حصے کی اجازت دی تھی اس حوالے سے، تاکہ ایک توازن بھی رہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تو یہ بات کہی کہ ما قل و کفا، وہ تھوڑا جو کفایت کر جائے، کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، آدمی مجبور نہ ہو، وہ زیادہ اچھا ہے۔ مما قصر و الہا، الہاکم وہ والی بات اس کے ساتھ بھی جڑ گئی کہ مما قصر و الہا، کہ وہ کثرت جو انسان کو غافل کر دے، اس سے بہتر ہے کہ وہ تھوڑا ہو انسان کے پاس۔ بہرحال یہ دو طریقے علاج کے طور پر یہ جو ہے وہ سامنے آئے، اور اسی حوالے سے قرآن حکیم جس نفاق کو ہمارے سامنے پیش کرتا ہے وہ غیر شعوری ہے، اس کا امکان نہیں ہے کہ انسان کو پتہ چلے، جیسے دیمک لکڑی کو اندر ہی اندر جو ہے وہ کھائے جاتی ہے، اتنا سینس اس میں بھی ہوتا ہے کہ باہر وہ چھلکا جو ہے وہ برقرار رکھے تاکہ پتہ نہ چلے۔ اسی طرح انسان کا باہر کا چھلکا ایمان کا یا اسلام کا برقرار رہتا ہے، لیکن یہ غفلت جو ہے انسان کو اندر ہی اندر، اور دین کے تقاضے نہ پورا کرنے کی وجہ سے اندر ہی اندر کھائے جاتے ہیں، کھوکھلا کر کے رکھ دیتے ہیں، اور اس کے لیے پھر جو ہے وہ اصلاً بات تو یہ ہے کہ اللہ کے ذکر سے اپنے آپ کو جو ہے وہ دور نہ رکھیں، اور نمبر 2، اور اسی ذکر کا یہ ایک معاملہ ہے کہ ہفتے میں ہم ایک دن بیٹھ جاتے ہیں، اور یہاں جو ہے وہ ایک دوسرے کی یاد دہانی کا، یہ چیزیں یاد دہانی کا ایک جو ہے وہ باعث بن جاتی ہیں۔ اگلی دفعہ سے انشاءاللہ العزیز تواصی بالصبر پر جو ہے وہ گفتگو کا آغاز ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ میرا خیال ہے یہ کتنا تقریباً سال بھر تو لگ گیا ہے اس کو بھی تواصی بالحق کو کرتے ہوئے، تو اگر وہ تواصی بالصبر بھی ہمارا جلدی ہو جاتا ہے کوئی 4-6 مہینے میں، تو پھر ہم انشاءاللہ پھر شروع سے آغاز کریں گے۔ تو یہ بنیادی کنسپٹ میں نے کہا کہ یہ تاکہ کلیئر ہوتے چلے جائیں۔